أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہو امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں ہیں، احسانات ہیں۔ ان نعمتوں کو اگر کوئی گننا چاہے اور شمار کرنا چاہے تو یہ ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار لاتعداد نعمتوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہر نعمت کی اپنی ایک اہمیت اور افادیت ہے۔ کتنی ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ ہمارے پاس وہ ہوتی ہیں اور ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اس کی قدر کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ نعمت یا تو ہم سے چھن جاتی ہے یا وہ ابھی تک ہمیں ملی نہیں ہوتی۔ کسی بھی نعمت کا اندازہ اس شخص سے پوچھئے کہ جس کے پاس وہ نعمت تھی اور چھن گئی، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی ہے، مال کی ہے، جان کی ہے، صحت اور تندرستی کی ہے، اور اس طرح بے شمار نعمتیں ہیں۔ اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کے اپنے وجود سے متعلق ہیں، جس کے بارے میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے جسم کو ہی دیکھو کہ ہم نے تمہیں کتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ پورا وجود اور جسم نعمتوں سے تو بھرا ہوا ہے اور اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ انسان کے وجود اور انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت، اگر سارا سال یا ساری زندگی ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے انسان اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو وہ ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ انسان کے وجود میں جو پائی جانے والی نعمتیں ہیں ان پر تھوڑا سا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو ہاتھ نہیں دیے، جن کے ہاتھ نہیں ہیں، ان سے پوچھئے اس نعمت کی قدر۔ جو ان ہاتھوں سے معذور ہیں، دونوں ہاتھ یا تو کٹے ہوئے ہیں یا اس کو ملے ہی نہیں ہیں، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی؟ انسان کے جسم میں اللہ کی نعمت میں سے انسان کے پاس پاؤں ہیں جن سے وہ چلتا ہے۔ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پاؤں نہیں ہیں، یا کٹ چکے ہیں یا معذور ہیں۔ ان سے پوچھئے ان کی قدر کیا ہے، ان کی قیمت کیا ہے۔ یہ کتنی عظیم نعمتیں ہیں انسان کے جسم میں موجود۔ انسان کے کان ہوں جس سے وہ ہر چیز کو سنتا ہے۔ کتنے سارے لوگ جن کو اللہ نے سماعت سے محروم کر دیا، ان سے اس کی قدر پوچھئے۔ اور آنکھوں کی نعمت، وہ عظیم نعمت، اس کی قدر ان سے پوچھیں جن کے لیے ہر وقت تاریکی ہی تاریکی ہے، وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو انسان کے وجود میں ہیں اور ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ بالکل صحیح اور ٹھیک ہے۔ اللہ نے ان کو بالکل تندرست بنایا ہے اور ہمیں ان کی قدر کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں انسان کے پاس جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ اس کو اتنا ہی سنبھال کے رکھتا ہے، اتنا ہی اس کا خیال کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ چیز بڑی قیمتی ہے۔ ان قیمتی نعمتوں میں سے انسان کے وجود میں ایک عظیم اللہ کی نعمت یہ ہماری بولنے والی زبان ہے۔ ہم اپنے دل کی بات اگر کسی سے کرتے ہیں تو وہ کردار زبان ہی کا ہوتا ہے۔ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جن کے منہ میں یہ زبان تو ہوتی ہے مگر قوت گویائی نہیں ہوتی، بولنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس طاقت کو بند کر دیا ہوتا ہے۔ زبان موجود ہے مگر بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ گویا ان نعمتوں کے اندر جو طاقت پیدا کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، ورنہ یہ زبان تو ایک گوشت کا لوتھڑا اور ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ نے اس کو کارگر بنایا۔ یہ انسان اپنے دل کی بات دوسرے سے جو کرتا ہے یہ قوت گویائی اس کو اللہ نے عطا فرمائی۔ پھر اس زبان کے ذریعے سے ہم چیک کرتے ہیں کوئی بھی چیز جب کھاتے ہیں یا پیتے ہیں اس کا ذائقہ کیا ہے۔ اگر یہ ذائقہ چھین جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص اگر چند دن بیمار ہو، بخار کے اندر مبتلا ہو، اس دوران اس کو پانی بھی کڑوا ہی لگتا ہے، ہر چیز کے اندر کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ زبان ذائقہ نہیں بتاتی، یہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو زبان کی افادیت دیکھیے کہ بولنے کی طاقت بھی اللہ اس میں ڈالتا ہے، قوت گویائی ملتی ہے تو ہم بولتے ہیں، اور ذائقے کو چیک کرنے کا بھی اللہ نے اس کے اندر
ایک اثر رکھا ہے کہ یہ چیک کرتی ہے کہ یہ ذائقہ کون سا ہے۔ اس اللہ کی ایک نعمت کی اگر قدر کی بات کی جائے تو دیکھیں ہم کس طرح اپنی زندگی کے دن اور رات میں اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، جیسے کینچی چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان میں سے ہر نعمت کا ہم سے سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کریں گے اور پوچھیں گے کہ جو نعمت ہم نے دی تھی اس کا استعمال کیسے کیا، استعمال کرنے کے بعد شکر ادا کیا کہ نہیں، اس نعمت کی قدر کی کہ نہیں۔ جتنی بھی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں ہم سے اگر سوال ہوگا تو سوچئے ہمارے پاس جواب کیا ہے۔ انسان کی کسی کے ساتھ بھلائی یا کسی کے ساتھ برائی، اس کا سب سے بڑا جو دخل ہے اس میں کردار انسان کی زبان کا ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو وہ بھلائی کا کردار ادا کرنے والی بھی انسان کی زبان ہی ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ برائی کرتے ہیں اس میں بھی جو کردار ادا کرنے والی چیز ہے وہ انسان کی زبان ہوتی ہے۔ تو ہر بندہ یہ سوچے اللہ کی نعمتوں میں سے صرف یہ ایک نعمت ہی پر غور کرے جس کو زبان کہا جاتا ہے، کہ ہم جو اس کو استعمال کرتے ہیں کیا صحیح استعمال کرتے ہیں یا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رہے، جو بندہ اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے، وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، وہ کب کتنا بولتا ہے اور کیا بولتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والے جو الفاظ اور جملے ہیں اچھے ہیں یا برے ہیں، یہ بے لگام زبان اس انسان کو جہنم کی طرف لے کر جائے گی، اس لیے کہ اس نے اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی، اور یہ ہر وقت زبان جو چلتی ہے کوئی تمیز اور فرق نہیں ہے کہ اس کی زبان سے ہر قسم کے برے الفاظ جو نکلتے ہیں وہ اس کے گناہوں میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں۔ اور شریعت نے اس زبان کو کنٹرول میں رکھنے کا حکم دیا۔ جو بندہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے وہ کتنے سارے شر اور فساد اور فتنے ان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ صرف زبان کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے انسان کتنی ساری پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، کتنی ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں صرف زبان کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے۔ انسان کے اعضاء میں اگر دیکھا جائے تو یہ زبان ایک ایسا عضو ہے جو سب سے بے قابو ہے۔ تمام اعضاء میں سب سے بے قابو جو عضو ہے وہ انسان کی زبان ہے، جس پر انسان بہت کم کنٹرول کرتا ہے، جو بولنے سے پہلے سوچے کہ یہ بولا ہوا لفظ یا جملہ میرے لیے نیکی بنے گا یا گناہ، وہ سوچ کر بولے تو یقیناً وہ سوچ کر بولنے والا یا بولے گا یا خاموش رہے گا۔ اور اگر کوئی اس چیز کا خیال نہیں کرتا تو پھر یہ بات یاد رہے، یہ زبان سے نکلنے والے جو الفاظ اور جملے ہیں، جب سے اللہ نے ہمیں بولنے کی یہ طاقت دی ہے، یہ ہماری مسلسل زبان چل رہی ہے، دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو، یہ کبھی رکتی نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس کے متعلق آگاہ کیا اور ارشاد فرمایا، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔
انسان کے ساتھ لکھنے والے دونوں کندھوں پر یعنی دائیں اور بائیں جو نگران ہیں، جو فرشتے ہیں، وہ مقرر کر دیے گئے۔ اس کی زبان سے کوئی بھی لفظ یا جملہ ایسا نہیں نکلتا جس کو وہ لکھتے نہ ہوں۔ ان دونوں فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے اور وہ ہر وقت تیار ہیں۔ نکلنے والا ایک ایک لفظ اور جملہ وہ فوراً لکھ رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو اسی لیے مقرر کیا ہے، اور وہ کبھی بھی لکھنے سے سستی اور کاہلی کا شکار نہیں ہوتے۔ مگر ہم ہیں کہ ہم کبھی بھی اس طرف توجہ نہیں دیتے کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ سب لکھا جا رہا ہے، اور جب یہ سب لکھا جا رہا ہے تو یہ بات یاد رہے، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ کتاب کی صورت میں سامنے ہوگا اور بندے سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ۔ یہ دنیا میں لکھی گئی تھی اقرأ کتابک، اب اس کو خود ہی پڑھ۔ تو نے دنیا میں جہاں پر جو کام کیا، جو کچھ تو نے بولا، جو قدم اٹھایا، وہ سب اس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ لکھی گئی کتابیں اور رجسٹر جو تیار ہو رہے، جب تک انسان زندہ ہے، بولتا ہے، یہ سب لکھا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن یہ کھلیں گے اور سب کے سامنے کھلیں گے۔ آج ہر انسان اپنے آپ کو معصوم سمجھے بیٹھا ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو پردے ڈالے ہوئے ہیں، ہر انسان اچھا بنا ہوا ہے۔ مگر قیامت کے دن بھری عدالت میں جب یہ پول کھل جائے گا تو سب کی حقیقتیں کھل کر سامنے آ جائیں گے، کون کس کردار کا حامل ہے اور کون کتنا نیک اور عظیم اور پارسا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت سے متعلق اپنی امت کے لوگوں کو بڑا واضح پیغام دیا۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا دیجئے کہ سب سے بہترین اسلام کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یہ سب سے بہترین مسلمان ہے، اس کا اسلام سب سے اچھا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا محفوظ رہے، اگر یہ سب سے بہترین کردار کا حامل بن سکتا ہے تو یہ دو چیزوں کا ذکر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی بات اپنی امت کو سمجھا دی۔ اور یہ بات قابل غور ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے کو تکلیف دینا ان دو ہی چیزوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، یا تو وہ اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہے، اس کو مارتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، یا کسی بھی حوالے سے اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہاتھ کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ہاتھ ہیں اگر وہ اس طرح کسی کی طرف بڑھتے ہیں تو تھوڑا سا سوچئے، کیا دوسرا مسلمان آپ کے ہاتھ کے شر سے محفوظ نہیں ہے؟ تو پھر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں، اس لیے کہ دوسرا مسلمان آپ کے ہاتھ کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ آپ اگر اچھا بننا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا ہاتھ اس کی طرف نہیں اٹھنا چاہیے، اس کو مارنے کے لیے آپ یہ ہاتھ اس پر نہیں اٹھا سکتے۔
اگر یہ بہترین بننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھے۔ دور حاضر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو صلاحیتیں دی ان میں سے بہت ساری نئی ایجادات ہیں جس کے ذریعے سے پورا ہاتھ تو استعمال نہیں ہوتا، صرف انگلی ہی استعمال ہوتی ہے۔ صرف آپ کسی کو مارنے کے لیے اپنی انگلی ہی دبائیں گے تو دوسرے کو گولی لگ سکتی ہے۔ یہ پورا ہاتھ استعمال نہیں ہوا، صرف ایک انگلی استعمال ہوئی ہے، لیکن یہ بات یاد رہے یہ انگلی بھی آپ کے ہاتھ کا حصہ ہے۔ گویا دوسرے مسلمان کے شر تک یہ پہنچنے کے لیے پورا ہاتھ تو استعمال نہیں ہوا کہ یہ آپ کی طرف سے شر اس تک پہنچا ہے، آپ نے صرف انگلی کا ہی استعمال کیا ہے، مگر دوسرے کو جو نقصان پہنچا ہے اس میں یہ آپ کے پورے ہاتھ کا ہی کردار ہے، کیونکہ یہ انگلی ہاتھ کا حصہ ہے۔ اور دور حاضر میں آپ دیکھ لیں ہر بندے کے پاس موبائل ہوتا ہے، ہم دوسروں کو کس طرح کے میسج کرتے ہیں، کس طرح کی ویڈیوز بھیجتے ہیں، کس طرح پریشان کرتے ہیں، کس طرح آپس میں مسلمانوں کو لڑاتے ہیں، کس طرح ان کے درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ ہی اس میں کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک آلہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتے ہیں تو دوسرے کو اذیت دیتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس قسم کے غلط طریقوں کی بنا پر معاشرے میں کتنے سارے گھر اجڑتے بھی ہوں گے اور لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا ہوگا، اور لوگ کرتے ہوں گے۔ اس میں کردار کون ادا کر رہا ہے؟ ایسا وہ شخص جو اپنے آپ کو اچھا مسلمان سمجھتا ہے مگر اس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے، تو یہ اچھا مسلمان کیسے بن سکتا ہے؟ اس میں دوسری چیز انسان کی زبان ہے، جو کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، دو لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، کسی پر تنقید کرنے کے لیے، کسی کی غیبت کرنے کے لیے، کسی پر الزام لگانے کے لیے، کسی پر بہتان لگانے کے لیے، یہ سارا کردار انسان کی زبان ادا کرتی ہے۔ اگر دوسرا مسلمان اس زبان کے شر سے محفوظ نہیں ہے تو آپ ایک اچھے مسلمان کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ آپ نے کلمہ پڑھا ہے لیکن ابھی تک آپ اچھے مسلمان نہیں بنے، اس لیے کہ آپ کے ہاتھ بھی نہیں رکے اور آپ کی زبان بھی نہیں رکی۔ جب یہ دونوں رک جائیں، ان پر آپ کا کنٹرول ہو، تو پھر آپ ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ اچھا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے یہ دونوں چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوں۔ اور تھوڑا سا سوچئے، جب ہم کبھی کسی محفل اور مجلس میں بیٹھتے ہیں ہماری زبانیں کیسے چلتی ہیں؟ کیا ان مجالس کے اندر غیبتیں نہیں ہوتی، چغلیاں نہیں ہوتی، الزام نہیں ہوتے، بہتان نہیں ہوتے، اور ہم باتیں کم کرتے اور گالیاں ہم زبان سے زیادہ دے رہے ہوتے؟ تو سوچئے کیا یہ اچھا مسلمان ہے جس کی زبان پر گالیاں ہی گالیاں ہوں اور یہ فرشتے اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ رجسٹر بھرے جا رہے ہیں؟ پتہ چلے قیامت کے دن اللہ کی عدالت کے اندر جب یہ رجسٹر کھولے جائیں اور کہا جائے اقرأ کتابک، پڑھ کے سنا کیا لکھا ہوا ہے، تو پتہ چلے دنیا کے اندر اس نے اتنی گالیاں دی، ہر محفل میں بیٹھ کے غیبتیں کی، چغلیاں کی۔ یہ اپنی ان برائیوں کو پڑھ کر جو اس وقت شرمائے گا، اس سے بہتر ہے کہ اس کو آج ہی اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ وہ شرمانا سب کے سامنے ہے، انسان کیسے برداشت کرے گا؟ اس سے بہتر ہے کہ شریعت کی بتائی ہوئی یہ ہدایات ان پر غور کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ اور زبان ہی پر سارے دین کا دار و مدار ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت ذکر کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان تمام عبادات کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला उखबिरुका बिमलाकी ज़ालिका कुल्ली, क्या मैं तुम्हें ये ना बता दूं कि इन तमाम बातों का जिस चीज़ पर दारो मदार है वो क्या चीज़ है। मतलब ये जितनी भी इबादत हैं ये कबूल कब होंगी, और अगर वो रद्द कर दी जाएंगी तो उसकी वजह क्या बनेगी। तो सहाबा इकराम जैसा ही सुनते हैं चौंक जाते हैं कि हमारी ये जो चोटी की इबादत हैं जिन पर इतनी मेहनत सरफ होती है, इनकी रद्द होने की भी कोई सूरत हो सकती है कि हमारी ये चोटी की मेहनतें भी बर्बाद हो जाएंगी। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बला क्यों नहीं, हमें ज़रूर बताइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम के सामने फ़अख़ज़ बिलिसानी, आप अपनी ज़बान मुबारक को अपने हाथ से पकड़ते हैं सहाबाए किराम के सामने। क़ाला, और इरशाद फरमाते हैं, कुफ़ अलैका हाज़ा, याद रखो इस पर कंट्रोल कर लो, इस पर काबू पा लो, तो ये चोटी की इबादत ज़ाय होने से बच जाएंगी। जैसे ही ये बात आप इरशाद फरमाते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा अर्ज़ करते हैं, या नबी अल्लाही व इन्ना लमुआखिज़ून बिमा नतकल्लमु बिही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम बातें कर रहे होते हैं आपस में, क्या उनका भी मुआखज़ा होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम की इस बात को सुनकर इरशाद फरमाते हैं, सकीलत का उम्मु का या मुआद, मुआद तेरी माँ तुम पर रोए। ये अरब के अंदर एक मशहूर मक़ूला है, जिस तरह हम किसी को कहते हैं कि तेरे लिए डूब मरने का मकाम है वगैरह। और आगे आप इरशाद फरमाते हैं, वहल यकुब्बुन्नास फिन्नारि अला वुजूहिहिम औ अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइद अलसिनतिहिम। आपने फरमाया, लोग अपनी ज़बानों के गलत इस्तेमाल की वजह से, गलत बोल की वजह से ऊंधे या अपने नथनों के बल यानी उल्टे करके जहन्नम के अंदर फेंके जाएंगे। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं। और हम हैं कि इतने बेफिक्र कि जहां हम बैठते हैं, जहां महफिल मुनक्कद करते हैं, जहां चार दोस्त मिल जाते हैं, हम ये समझते हैं कि ये जो बातें हम कर रहे हैं ये तो हाल अहवाल ही हो रहा है, इसमें कौन सी बुराई की जा रही है। जबकि हकीकत ये होती है कि हमारी महाफिल व मजालिस बुराई से खाली नहीं होती इल्ला माशाअल्लाह। वहाँ पर चुगली भी होती है, गीबत भी होती है, इल्ज़ाम भी होते हैं, बहतान भी होते हैं, तनकीद भी होती है, दूसरे की इज्जत पर कीचड़ भी उछाला जाता है, किसी को बदनाम करने की साजिश भी की जा रही होती है, किसी को आपस में लड़ाने की भी बातें की जा रही होती हैं, मगर इन चीज़ों पर हमारा गौर नहीं होता। इस वक्त हमारा पूरा मुआशरा इन बुराइयों की लपेट में है। और हकीकत ये है, कभी इंसान की ज़बान से निकला हुआ एक जुमला अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बन जाता है और बंदे को उसका पता ही नहीं होता। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने सही बुखारी में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से रिवायत जिक्र की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल अब्दा लयतकल्लमु बिल कलिमति मिन रिज़वानिल्लाह। बसा औक़ात इंसान कोई जुमला बोलता है और वो जुमला अल्लाह ताला की रज़ामंदी का सबब बन जाता है, मगर बंदे को उसका इतना अंदाज़ा नहीं होता कि मैंने इतना अच्छा बोल कोई बोला है। बंदे को उसका इल्म नहीं होता, मगर उसके उस जुमले से, उसकी बात से, उसके कलाम से अल्लाह राज़ी हो जाता है कि मेरे बंदे ने ये बड़ा अच्छा काम किया है। अब उस अच्छे काम की वजह से अल्लाह ताला तो उस बंदे के लिए जन्नत का फैसला फरमा देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपनी ज़बान से कोई बुरा बोल देता है और बंदे को उसकी परवाह नहीं होती
اس کی طرف توجہ اور دھیان بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی ایسی بات کہی ہے، میں نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے، میں نے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات یا ایسا جملہ کہہ دیا ہے، مگر اللہ کو وہ ناپسند ہوتا ہے۔ اس کا وہ ایک جملہ جو اللہ کو ناپسند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک جملے کی وجہ سے اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک اچھے جملے کی وجہ سے اللہ اس سے راضی ہوا تھا۔ اس ایک جملے کی وجہ سے جو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے تو اس بندے کا جو مقام ہے وہ جہنم بن جاتا ہے۔ ایک جملہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، انسان کو کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچا دیتا ہے۔ تھوڑا سا سوچئے، کیا ہم جب بولتے ہیں تو ہمیں سب علم ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے، اس دنیا میں آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو آپ کو نظر آئیں گے کہ ماشاءاللہ یہ بڑا دیندار آدمی ہے، اس میں بڑا زہد ہے، بڑا تقوی ہے، بڑی ہی پرہیزگاری ہے، بڑا یہ متقی آدمی ہے۔ کتنے سارے لوگ معاشرے کے اندر آپ کو ایسے ملیں گے جن کی عبادت کی ہم مثال بھی دیتے ہوں گے کہ یار یہ بڑا پکا دیندار آدمی ہے، اور یہ مثالیں معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کی دینداری کی دی بھی جاتی ہیں۔ لیکن ہوگا یہ کہ وہ اپنی زبان سے جو لاپرواہی کے بول چکا ہوتا ہے اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے تئیں تو اچھا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ میں تو نیکی پر قائم ہوں، میں تو دینداری پر قائم ہوں، لوگوں کے اندر بھی یہی معروف ہوتا ہے کہ یہ اچھا اور نیک آدمی ہے، مگر وہ اپنی زبان سے کچھ ایسا بول چکا ہوتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتا ہے اور وہ ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا سوچئے، آپ کی یہ اتنی محنتیں اور عبادتیں اور یہ آپ کی کوششیں اگر ایک بول کی وجہ سے یہ ساری برباد ہو جائیں گی تو یہ آپ کی محنت کس کام کی؟ انسان کو اپنے عبادات کو بچانے کے لیے، ان کے فکر کرنے کے لیے اپنی زبان پر کنٹرول حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ جب بولتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ اچھا بولتے ہیں یا برا بولتے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو آدمی قیامت کے دن نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ لے کر آئے۔ بڑے بڑے پہاڑ کیا ہے؟ یہ انسان کی نیکیاں ہیں، اور یہ اللہ کی عدالت میں جب نیکیوں کی ڈھیریاں پہاڑ کی صورت میں پہنچیں، یہ بندہ بڑا خوش ہو کہ دنیا میں نے اتنی محنت کی، میری اتنی نیکیاں ہیں، میں تو کامیاب ہو گیا، مگر اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہونے سے پہلے وہاں پر آپ کے گناہوں کی لسٹ جب پہنچے تو پتہ چلے کہ آپ نے کسی کو گالیاں دی ہوئی تھی، کسی کا خون بہایا تھا، کسی کا مال لوٹا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور یہ ساری کی ساری جو جرم کی لسٹیں ہیں، جرائم کی لسٹیں ہیں، یہ سامنے کھلے تو ان کی موجودگی کے اندر وہ جو پہاڑ ہیں وہ سب ملیا میٹ کر دیے جائیں۔ تو تھوڑا سا سوچئے، اگر ایسا ہوا، اللہ نہ کرے، تو یہ ہماری محنتیں ان کا کیا بنے گا؟ کتنی ساری مصیبتیں اور پریشانیاں ہماری زبان کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہیں، اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں اگر یہ بندہ یہ نہ بولتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر یہ گالی نہ دیتا تو جھگڑا نہ ہوتا، اگر ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ یہ سب کچھ بولنے سے پہلے ہی اپنے آپ پر ایسا کنٹرول رکھیے کہ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ آپ کسی کو گالی دیں، کسی کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہو اور اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیں اور آپ گالیوں کی بہتات کر کے معاملے کو اس انجام تک پہنچائیں۔ ہمارے لیے جو اسوہ حسنہ ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم جب اپنے پیغمبر کے ماننے والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر اس کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے اندر اچھائیاں زیادہ پیدا ہوں اور ہمارا اخلاق اچھا ہو۔ مزید اس موضوع پر گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو
دین کو سیکھنے، دین کو سمجھنے، اپنی اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔